بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے ہمارا جو سبق چل رہا تھا علامہ اقبال کے متعلق تھا کہ انہوں نے شاہین کا انتخاب کیوں کیا۔ اس میں ہم نے ساری اس کی ریڈنگ پڑھی، ٹھیک ہے، شاہین کی خوبیاں ہم نے دیکھیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دنیا میں رہنے کا قانون کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے شعر میں پڑھا نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو دنیا میں جو کمزور ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس میں پھر ہم نے بعد میں ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 2 کے شارٹ کوسچنز بھی دیکھ لیے تھے۔ آج ہم کوسچن نمبر 3 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارا جو اصل بھی یہی ہے کہ سوالات کے جوابات کریں سبق پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو اسی کی طرف پھر ہم آتے ہیں۔ اب ایم سی کیوز جو ہیں وہ یہ چونکہ سبق کی جو متن ہے، جو کنٹیکسٹ ہے، اسی میں سے بنتے ہیں، تو یہ اگر میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دوں تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کو سب کچھ مفت میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کو حل کرنا ہے تو سبق کو پڑھنا پڑے گا، سبق کو پڑھیں اور یہ ایم سی کیوز دیکھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر مجھے بتا دیں۔ ہاں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کچھ بچوں کے پاس پرانی کتابیں ہیں پرنٹ کی ہوئی، کچھ بچوں کے پاس نیو پرنٹڈ بکس ہیں، تو ان میں بعض اوقات کوسچن میں یا ایم سی کیوز میں کوئی سوال آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا۔ جو سوال آپ کے سامنے ہیں آپ نے بس ان کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ احسان نے مقابلے میں حصہ لیا تھا، کون سے مقابلے میں؟ سبق کے شروع میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ہم سبق کو پڑھیں۔ اور علامہ اقبال، یوم اقبال جو ہے یہ کب منایا جاتا ہے؟ یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں نا، اقبال ڈے کس ڈیٹ کو آتا ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش کون ہے؟ احسان اپنے کمرے میں بیٹھا خاصی دیر تک پڑھتا رہا۔ کون سی کتاب وہ پڑھتا رہا؟ کون سی کلیات وہ پڑھ رہا تھا؟ جس طرح شاہین کسی اور کی غلامی نہیں کر سکتا، اسی طرح سے شاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ ساری چیزیں اب سبق میں ہم نے پڑھی ہیں۔ پرندوں میں سب سے تیز نظر ہے کس کی ہے؟ ابوالعلا ماری کھانے سے پرہیز کرتا تھا، کیا کھانے سے پرہیز کرتا تھا؟ اب یہ ساری باتیں ہیں سبق سے لی گئی ہیں، تو سبق کو پڑھیں، ان کو حل کریں۔ آگے ہے کوسچن نمبر 4 بھی یہی ہے، فل ان دا بلینکس ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ یہ بھی سبق سے ہی ہے، یعنی کہ جو لوگ کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں وہ ڈیش لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں، طاقتور لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں نا۔ تو یہ ابوالعلا ماری نے جب وہ بھونے ہوئے تیتر کی طرف مخاطب ہو کے کہا تھا، تو ان میں سے اس کا یہ وہیں سے ہے۔ ابوالعلا ماری کیا کھانے سے پرہیز کرتا تھا؟ اور یہ ابوالعلا ماری معروف شاعر تھا، کون سا شاعر تھا، کہاں کا تھا مطلب۔ اسی طرح اقبال کے نزدیک ڈیش بڑی خوبی ہے، وہ کیا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں ریڈنگ سے ہیں، اب میں آپ کو بتا دوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا کہ آپ کو جو ہے وہ پکا پکائے مل جائے اور آپ اس کو کھا لیں، نہیں، آپ کو ذرا خود تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی تاکہ چیزیں یاد رہیں۔ جو چیز آدمی ڈھونڈتا ہے وہ جلدی بھولتی نہیں ہے۔ آگے شاہین میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو علامہ اقبال کے نزدیک ایک ڈیش میں ہونی چاہیے۔ آگے ہے غلط اور درست کی نشاندہی کرنی ہے، ٹھیک۔ شاہین مردار کھاتا ہے، ہمیں پتہ ہے نہیں کھاتا وہ۔ احسان نے مضمون نویسی کے مقابلے میں حصہ لیا تھا، نہیں، اس نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ شاہین کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ ابوالعلا ماری کو اس کے بھائی نے بھنا ہوا تیتر بھیجا، یہ ابھی اس کا بھائی نہیں تھا بلکہ کون تھا؟ اس کا دوست تھا۔ وہ یہاں پہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہاں، اس کے ایک دوست نے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، علامہ اقبال کی شاعری امید کی شاعری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کوسچن نمبر 6 میں، یہ کلاس ایکٹیویٹی ہے۔ کوسچن نمبر 7 میں آپ نے
ہمیں کہا گیا ہے کہ نیچے جو انہوں نے ایک پیراگراف دیا ہے اس کو پڑھیں، اس میں سے جو بتائی گئی معلومات اور تصورات اخذ کر کے اپنے الفاظ میں بیان کریں اور اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ علامہ اقبال کے بارے میں ہے. کیا میں یورپ کے دوران میں علامہ اقبال نے جہاں مغربی تہذیب کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا، باریک بینی مطلب دھیان سے کہہ لیں آپ، یعنی کہ ایک ایک چیز کو سامنے رکھا وہاں انہوں نے فلسفے اور اسلامی علوم کا گہرا مطالعہ کیا. اسلام کے تابناک ماضی کی تاریخ بھی ان کے سامنے تھی. تابناک روشن کو کہتے ہیں، روشن ماضی جو تھا نا اسلام کا. اور یورپ کی نمائشی اور کھوکھلی تہذیب بھی. یہی وجہ ہے کہ یورپ کی تہذیب انہیں متاثر نہ کر سکی. البتہ وہ مسلمانوں کے موجودہ زوال پر رنجیدہ تھے، غمگین تھے. انہیں مسلمانوں کی کاہلی اور بے عملی کا بڑا دکھ تھا. اس دکھ نے ان کو مایوس نہیں کیا بلکہ ان کے لہجے میں دلوں کو تڑپا دینے والا درد پیدا کر دیا. یورپ سے وہ اسی جذبے، عزم اور فیصلے کے ساتھ واپس آئے کہ عالم انسانی بالخصوص ملت اسلامیہ کو اپنی شاعری کے ذریعے سے عمل پر آمادہ کریں. انہوں نے اپنی شاعری میں یہ پیغام دیا کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل صرف اسی میں ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو اپنائیں اور تمام انسان ایک ملت بن جائیں. ملت، قوم، رنگ و نسل، ملک و قوم کے تمام امتیازات کو مٹا کر ایک عالمگیر انسانی برادری کا قیام عمل میں لائیں. یہ ان کا مسلمانوں کے لیے مستقبل کا منصوبہ تھا. وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں. معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے. اسی لیے انہوں نے نوجوانوں کو خاص اہمیت دے کر انہیں اخوت، مساوات، خودی جد و جہد اور حریت کا درس دیا. حریت آزادی کو کہتے ہیں. اب اس میں مین چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لینی ہے کہ علامہ اقبال نے یورپ کا دورہ کیا تھا. یہ ایک معلوماتی بات ہے. ٹھیک ہے، یورپ میں انہیں اسی طرح پھر یورپ کی تہذیب انہیں متاثر نہ کر سکی. ٹھیک ہے، ان کے جو مطالعے اس دورے کے دوران ان کے سامنے اسلام کا ایک روشن ماضی بھی تھا اور مغربی تہذیب بھی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ ساری جو مسلمانوں کی اس وقت صورتحال تھی وہ اس پر وہ رنجیدہ تو ہوئے، لیکن انہیں مایوسی کی بجائے بلکہ انہوں نے دل کو، یعنی مایوسی کی بجائے انہوں نے تعمیر کا راستہ اختیار کیا. یعنی ایسے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں مسلمانوں کو، یا پھر انہوں نے ہمت ہار کے بیٹھ گئے. نہیں، انہوں نے پھر مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی. ٹھیک ہے، اور آگے ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کیا پیغام دیا. یہ پیغام دیا کہ دنیا کے جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ توحید، یعنی خدا کو ایک ماننا. جب سارے خدا کو ایک ماننے کے تو ایک قوم بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ نسلوں کا جو امتیاز ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں سے ریسزم کا کہتے ہیں کہ اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، تو اس سب کو انہوں نے کیا کیا؟ ختم کیا. بلکہ اس کا جو سارا جو ایک وہ آپ دیکھیں نا، مغرب میں آج بھی بلیک پیپلز جو ہیں ان کے ساتھ صحیح رویہ نہیں اپنایا جاتا. تو انہوں نے اس تمام امتیاز کو ختم کیا اور ایک ہونے کا کہا، اور یہی ان کا مسلمانوں کے لیے مستقبل کا منصوبہ تھا. بس یہ اس میں کچھ چند ایک باتیں ہیں، اس میں آپ نے اس کو ذرا مختصر کر کے لکھ لیں. جو مین پوائنٹس ہیں اس میں وہ سائڈ پہ کر لیں، تو زیادہ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے کوشچن نمبر 8 میں دیے ہوئے الفاظ پر لغت کی مدد سے اعراب لگا کر ان کا درست تلفظ ادا کریں اور انہیں جملے میں استعمال کریں. ان کے اوپر اعراب لگانے. اعراب سمجھتے ہیں نا، زبر، زیر، پیش وغیرہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ ادا کیسے کرنا ہے، تلفظ کیا ہے. تلفظ جیسے انگلش میں آپ پروننسیشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو اب یہ اعراب ایسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ لفظ کو سنتے ہیں تو آپ خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے. جیسے ترغیب، ٹھیک ہے، ترغیب میں اب آپ کو خود پتہ چل رہا ہے کہ تے کے اوپر زبر ہے، رے کے اوپر جزم ہے، غین کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر بھی جزم ہے، اور بے کے ہے ساکن ہو جائے گی. اسی طرح چست، مطیع، منصوب، غفلت، ان کے میننگ ترغیب ہے نا، آئیڈیا، ترغیب دینا، مشورہ دینا.
طریقہ بتانا. چست کہتے ہیں چالاک کو، تیز کو. مطیع کہتے ہیں اطاعت کرنے والا. منسوب جو چیز کسی کی طرف منسوب ہو نا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو تلوار ہے یہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے. غفلت لاپرواہی کو کہتے ہیں جملے آپ نے خود بنا لینے. ٹھیک ہے، جملے تو ہم جو ہے وہ کئی سالوں سے بناتے آ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال آپ کو بتانا پڑے گا کہ جملے کیسے بناتے ہیں. آگے حروف تاکید ہے. اس میں حروف تاکید کی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ اوپر جو ورڈ ہائی لائٹڈ ہیں یہ حروف تاکید ہیں. یہ کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ضرور تم نے ایسا کرنا ہے، یا بالکل بھی اجازت نہیں ہے. یہ اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں نا، بات پر زور دینے کے لیے، تاکہ جو جس کو بات کہی جا رہی ہے وہ اس پر عمل کرے. اب یہ ڈیفینیشن آپ نے ہوم ورک میں لکھنی ہے. یہ ہمارا آج کا کام تھا. مجھے اجازت دیں، کوئی بات سمجھ نہ آئے ہو تو مجھ سے پھر پوچھ لیں، ہوم ورک میں پوچھ لیا کریں. فی امان اللہ.